نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اشک کی جڑی لگی ہے۔ آپ نے فرمایا علی کس چیز نے، کس بات نے رلا دیا؟ عرض کی آقا آپ نے تو نماز ادا کر لی تھی، میری نماز اثر باقی تھی، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے محبوب اٹھے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، مولا میرا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اور اس پر سورج کو لٹا دے۔ سورج پلٹ کر عصر کے مقام آ گیا۔ وہ انگلی کا اشارہ ہے، یہ زبان کی طاقت ہے کہ کلمات نکلے تو اللہ نے سورج کو پلٹ کر عصر کے مقام پر رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ چاند اور سورج بھی رسول کے متبع اور فرمانبردار ہیں۔ اور زمین کی طرف آؤ، یہودی غیر مسلم اللہ کے محبوب کی بارگاہ، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ ایک یہودی آیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول بن کر آیا، کسی ایک کے لیے نہیں، پوری کائنات کا رسول بن کے آیا۔ اس نے عرض کی کہ سامنے درخت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں سامنے درخت ہے۔ فرمایا کہ وہ درخت اگر چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ پر اسلام لے آؤں گا، آپ کو سچا نبی مانوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہاں جا کر درخت کو کہوں وہ آ جائے، یا تجھے پیغام دوں، تو پیغام پہنچا دے کہ آمنہ کا لال بلاتا ہے، وہ درخت آ جائے، دونوں میں سے جو تو کہتا ہے وہ میں کر دکھاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ حضور چلے جائیں، تجھے تو درخت ہو سکتا ہے مان لے حکم، لیکن حضور تو فرماتے تو جا کے پیغام دے۔ اسے اپنے اوپر یقین نہ تھا کہ میرے کہنے پر درخت کب چلتے ہیں، کب جڑوں کو نکالتے ہیں، پر حدیث سنو اور ایمان کو تازہ کرو۔ اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر یہ حدیث مور لگاتی ہے کہ اگر کائنات کے اندر کوئی عقیدہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جس کو سرکار نے بھی پسند کیا، صحابہ کا وہی عقیدہ، تابعین کا وہی عقیدہ، اللہ کے ولیوں کا عقیدہ وہی، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی وہی۔ وہ یہودی گیا، بے یقینی کی کیفیت ہے کہ درخت میری بات کو کیسے مانے گا۔ اس نے جا کر، حدیث ہے کہ اس نے جا کر عرض کی درخت سے، کہا کہ اللہ کے رسول تجھے بلاتے۔ اب درخت نے کیا حرکات کی، یہ درخت سے پوچھو وہ کیسا فرمانبردار تھا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے درخت حکم پاتے ہی، پیغام سنتے ہی دائیں کو حرکت کی، بائیں کو حرکت کی، آگے بھی جھکا، پیچھے کی طرف جھکا، زمین سے جڑوں کو نکالا اور گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آ کر سر بسجود ہو گیا۔ ادھر درخت سجدے میں گرا تو ادھر وہ یہودی سجدہ کر کے ایمان لے آیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو یہودی تھا، غیر مسلم تھا، پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جو ہے وہ جائز تھا، اب سن لے آج کے بعد شریعت محمدی یہ ہے کہ تو نے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا، آج کی معافی ہے۔ یہ تو درخت کی اتباع ہے، لوگوں کو حکم ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کرو، کہ لوگوں کو کس طرح کرنی۔ جانور اتباع رسول کرتے ہیں، جانور مالک سے تنگ آ کر اونٹ ہے، صحیح ستہ کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صحابہ کے ساتھ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، دوڑتا ہوا اونٹ آیا اور اللہ کے محبوب کے کانوں میں کچھ بڑبڑایا۔ قربان جائیں اس نبی پر، اپنے آقا پر، کہ جانور جو کہے نبی اس کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہ پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ رسول ہماری طرح۔ رسول تو وہ ہوتا ہے کہ جانور لوگوں کے سامنے اونٹ بڑبڑائے، سمجھ نہ آئے۔ اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے
جو اس کی بولی کو سنے بھی اور اس کی لغت کو سمجھے بھی کہ اونٹ نے کیا بولا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ کیسی اطاعت ہے، کیسی اتباع ہے، یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، مالک بھی آ گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ وہ شکایت کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم، اس کی شکایت بھی حدیث میں ہے۔ شکایت یہ ہے کہ جب تک میں جاندار تھا، جوانی تھی، وزن اٹھانے کے قابل تھا، یہ میرا مالک میری خدمت بھی کیا کرتا تھا، کام بھی لیا کرتا تھا۔ اب بوڑھا ہو گیا، وزن نہیں اٹھا سکتا، پانی نہیں لا سکتا، اس کا سامان اٹھا کر گھر تک نہیں لا سکتا، ناتواں ہو گیا، لہٰذا اس نے میرا کھانا پینا کم کر دیا۔ یہ شکایت ہے۔ ارے جانور کھانے پینے بھوک کی شکایت کرے تو اللہ کا رسول پوری کرے، کوئی غلام ہو کر شکایت کرے تو کتنی پوری کرتے ہو۔ مالک آیا، آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادتی نہ کرو، اسے کھانا پینا پورا دو۔ یہ کہہ کر اونٹ کو واپس کر دیا۔ اونٹ جانے کا نام نہیں لیتا کہ یہ زیادتی کرے گا۔ اللہ کے محبوب نے اس سے وعدہ لیا کہ اس وعدے پر اس کو واپس لے جا کہ اب اس کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں کرے گا، پیٹ بھر کر اس کو چارہ دے گا، پانی پلائے گا۔ تو جانور بھی اطاعت رسول کرتے ہیں، پہاڑ پتھر بھی، ریت کے ذرات بھی، ہر چیز اس کائنات کے اندر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کے لیے رسول بن کے آیا۔ جس کے آپ رسول بن کے آئے وہ چیزیں آپ کی تابع داری کرتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، ستارے ہوں، سورج چاند ہو، سب کچھ اطاعت رسول کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو پھر یہ چیزیں کسی وقت غافل نہیں ہوتی، انسان غافل۔ اللہ کریم جانتا تھا، عالم الغیب تھا، جن بھی نافرمانی کریں گے، انسان بھی نافرمانی کریں گے، اسی لیے زور دے کر کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ سارے انسان بھی سارے جنات بھی سن لو، تمہاری تخلیق صرف میری عبادت کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت خلوص نیت سے اور اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔